السلام علیکم دوستو، 5 مارچ کی کال لے کر آپ کے ساتھ خالد سیف الدین۔ اچھا، آج کا جو ہمارا پوائنٹ ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کچھ عرصے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ مارکیٹ کی جو پیک ہوتی ہے، ویسے تو باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں کہ نیچے خریدو اوپر بیچ دو، اوپر بیچو نیچے خرید لو، یہ بہت آسان ہوتی ہے باتیں کرنا، اور اکثر ہم جیسے لوگ یا ہم میں سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے دوسرا پرسپیکٹو بیان کیا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ جو ٹرینڈ ہوتا ہے اس کی پیک تو مل جاتی ہے، چاہے وہ بلش ٹرینڈ ہو یا بیئرش ٹرینڈ ہو، جو اس کی ہائٹ ہوتی ہے، جو اس کی میکسیمم پوزیشن ہوتی ہے، وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمیں نظر آ جاتی ہے، ہم اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ پرابلم ہوتی ہے اس کی ایگزٹ کی، کہ وہاں پر ایگزٹ لیا یا نہیں، کیونکہ پیک تو اسی کو کہیں گے نا جہاں سے ٹرینڈ ریورسل ہوگا۔ اور جیسے ہم نے 1,18,735 کا ہائی لگایا، اس کے بعد پھر ہم وہاں سے نیچے آئے، تو اسی کو کہیں گے نا پیک۔ تو پیک سے جو واپسی ہوئی، پیک تو سب نے دیکھا 1,18,000، اور اس دن جب 1,18,735 کا ہائی لگا ہوگا تو اس دن گفتگو شاید یہ ہو رہی ہو کہ اب مارکیٹ 1.5 لاکھ، اب مارکیٹ 2 لاکھ، اس طرح کی باتیں ہماری مارکیٹ میں بہت عام ہیں۔ میں نے یہاں پوائنٹ یہ بنایا کہ ٹرینڈ تو پیک تو سب کو دکھ جاتا ہے، مگر وہاں پہ سیف ایگزٹ کیسے ممکن ہے، وہ کیسے ایگزٹ کیسے ممکن بنائی جائے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک ٹول آپ سے استعمال کرنے کو کہا، وہ ہے ٹریلنگ اسٹاپ لاس۔ دیکھو، کوئی بھی آدمی جو ہے خدا نخواستہ کل نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو یہ بتا سکے کہ جیسے ابھی میں کافی سارے اسٹاکس کو دیکھتا ہوں کہ جن کا 20 سے 40% گین دیکھا تھا، وہ 150% گین بھی دے رہے۔ تو کوئی بھی آدمی گارنٹی تو نہیں کر سکتا، چاہے پروفٹ ہو یا لاس، کہ یہ اتنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، یہ تو پھر بھی ہو سکتا ہے، ایکیوریسی کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے کہ یار اس نے کہا ہے پروفٹ ہوگا تو چلو 20 نہیں 18 ہو گیا، مگر ہوگا اگر اس نے کہا ہے تو دیٹس آل دی ایکیوریسی از آل اباؤٹ۔ مگر زیادہ ہو جانا یہ کنٹرول میں تھوڑی ہے، بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس زیادہ کو اپنے لیے سود مند کیسے کیا جائے؟ ٹریلنگ اسٹاپ لاس۔ مارکیٹ 30-40 ہزار سے 1,18,000 پہ آ گئی، ٹھیک ہے جی، ٹریلنگ اسٹاپ لاس ہے جو ہمیں 1,18,735 پہ اگر ہم نہیں نکلتے تو ایٹ لیسٹ 1,18,200 پہ تو ہمیں نکال ہی دے گا مارکیٹ سے۔ تو یہ بات میں نے یہاں کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا جو ٹرینڈ کو دیکھ لینا سب کے لیے ممکن ہے، مگر پیک پہ ایگزٹ لینے کے لیے ٹریلنگ اسٹاپ لاس بہت ضروری ہے۔ اچھا جناب، اب یہاں پر آ جائیں، ریپ اپ سیشن کا ریپ اپ ہے۔ اس میں نے کہا کہ 1,12,000، یہ اس میں آپ کو نا 2 ٹارگٹ دکھائیں، اور میں نے یہاں ایک کلیم کیا ہے کہ میں آخر یہ کہہ کیوں رہا ہوں کہ ٹارگٹ اچیو ہوا۔ اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو کل کی کال کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، وہ آپ خود پڑھیے گا، میں نے یہاں دکھائی بھی نہیں ہے کہ کون سے لیول پہ اہمیت دی گئی تھی۔ کہ اب آپ کو یہاں جو نظر آ رہے ہیں 1,11,875 اور 1,12,648,791، کل کی کال ان 2 لیولز کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ تو بس اتنی سی بات ہے، میں مزید تفصیل میں نہیں جا رہا۔ والیومز کو دیکھ لیں، والیوم بہت کم ہے، صرف فوجی سیمنٹ اور PIBTL 1 کروڑ کے پاس ہے، باقی تو خیر اوور آل والیوم میں بہت کم ہے، 7% والیوم اور کم ہو گئے کل کے مقابلے میں۔ تو آج کے والیوم 10 کروڑ کے، تو بڑی بہت ہی ڈپریسنگ سچویشن ہے والیومز کی۔ تو یہ تو تھا مارکیٹ کا اوور ویو کہ مارکیٹ نے آج 1,11,875 کو بہت اچھا سیکیور کیا، گو کے لو بنا ہے 717 کا، مگر اگر چارٹ پہ آپ دیکھیں تو اس نے کروشل رول پلے کیا ہے۔ دیٹ واز اے مومنٹ جب وہ لو بنا، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو صبح 9:30 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک وہ اس لیول کو سیکیور کرنے میں کرتی ہوئی نظر آئی مارکیٹ، اور یہی وجہ دی کہ اس کو وہاں سے ایک موو ملی اور وہ پھر اوپر کی طرف گئی، اور اوپر کی طرف بھی گئی تو ایگزیکٹلی وہیں جا کے سانس لیا اس نے جو ایک اریٹیٹنگ ریزسٹنگ ایریا تھا۔ تو بہت ضروری ہے مارکیٹ کے لیے کہ مارکیٹ اس ایریا کے اوپر رہے۔ اچھا جناب، 6.32% والیوم کم ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ
اب جو ہے آگے والیوم کو بڑھنا چاہیے. اس طرح چلے گا نہیں معاملہ. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے اس وقت بلز کم بیک کی بات کرنا تو بہت ارلی ہوگا, ابھی میں تو نہیں کر سکتا کہ میں اس کو بلز کم بیک کہوں. اٹس جسٹ اے ریکوری آن لاسٹ پوائنٹ, ریکورنگ ایفرٹ ہے میں کہوں گا, کہ جو مارکیٹ گر رہی تھی اس کو روکنے کی ایک کوشش ہے. آپٹمزم تو اس وقت تک ہے جب تک مارکیٹ اپنے اہم ترین لیولز کو سیکیور کر رہی ہے. بلز اپنا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اس کے لیے ان کو کچھ ریزسٹنسز کو توڑنا پڑے گا, اس کے بعد جا کے یہ ہو پائے گا. جب تک ہم اس کو صرف ریکوری سمجھیں گے, اور جب ریکوری سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں ایگزاسٹ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اور اپنے آپ کو پھر کریکٹ کرے گی, دوبارہ نیچے آئے گی, اور جب دوبارہ نیچے آئے گی تو اہم لیول کو نہیں توڑنا چاہیے. توڑ دیا تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو جو کہتے ہیں نا ڈیڈ کیٹ باؤنس, اٹ از جسٹ کیا بولتے ہیں اس کو, ابھی بھول رہا ہوں میں. خیر اینی ویز وہ ڈیڈ کیٹ باؤنس بنتا ہے اور مارکیٹ پھر ایک موو لیتی ہے اور پھر دوبارہ نیچے گر جاتی ہے. میری اپروچ یہ ہوگی کہ چونکہ ٹرینڈ بیئرش ہے تو جو اوور آل پریویلنگ ٹرینڈ ہے وہ نیچے کی طرف ہے. جیسے لاسٹ کال میں نے شاید کہا تھا 6-7 سیشن کنسسٹنسی کے ساتھ نیچے آ رہے ہیں, تو اس بات کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ٹرینڈ میں جو بیئرس کی ڈومینیشن زیادہ ہے وہ ڈومیننٹ کرتے ہیں. تو میں اپنی ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایسی رکھوں گا کہ پہلی ایگزاسٹنگ سگنل پہ نکلوں گا اور شارٹ آن اسٹرینتھ کروں گا. اچھا, پھر اگر میں لیولز, امپورٹنٹ لیولز اینڈ ٹریگرز کی بات کروں تو سیدھی بات ہے, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید مارکیٹ کا آغاز 1,13,200 کے پاس ہو, مجھے ایسا لگتا ہے. اور کیونکہ یہ ایک ریزسٹنس بھی ہے تو اس کے آس پاس کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مگر در حقیقت میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کرٹیکل ایریا بتایا گیا تھا 1,12,702 648, اس کے اوپر بس مارکیٹ رہے. اگر اس کے اوپر رہتی ہے تو پھر انشاءاللہ ہم اوپر کی طرف مزید ریکوری کر سکتے ہیں. اور پھر ایک اور لیول بتایا میں نے 1,13,442, اس کو توڑ کے ہم اسٹرینتھ میں اضافہ کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلز کو ابھی بہت سی ریزسٹنسز کو توڑنا پڑے گا اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, یا یہ بتانے کے لیے کہ ہاں یار بس اب ریکوری شروع ہو گئی ہے. تو ورنہ اس وقت تک جب تک وہ چیز نظر نہیں آتی لیولز کا ٹوٹنا, ریزسٹنس لیول کا, ہم اس ریکوری کے لیے تیار رہیں گے کہ کہیں بھی ایگزاسٹ ہو سکتی ہے. ڈاؤن سائڈ رسک جو ہے میرے پاس مجھے نظر آتا ہے کہ اگر مارکیٹ 1,12,648 کو ہولڈ نہیں کرتی تو لمیٹڈ ایگزاسشن ہو سکتی ہے, اور 1,12,300 165 کے نیچے مارکیٹ میں گراوٹ شروع ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور احباب میں ضرور شیئر کیجیے. اللہ حافظ.